الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں بڑا فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور ہے اور ہمارے نبی کے ساتھی اور ہے، بڑا فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قرآن آتا تھا اللہ کا تو صحابہ کرام بڑے ذوق و شوق سے اللہ کے رسول سے اللہ کا قرآن سنتے تھے، یاد کرتے تھے، لکھتے تھے اور ساتھیوں کو یاد کراتے تھے، عمل کرتے تھے قرآن پہ. اتنی قرآن کے ساتھ محبت صحابہ کرام. اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے اللہ کے پاس سے تورات لے کے آئے، آسمانی کتاب، وہ بھی آسمانی کتاب تھی، اپنے دور کی کتاب تھی، بڑی اہم کتاب تھی، وہ اپنے دور کی آسمانی، اللہ پاک کی طرف سے وہ کتاب ملی تھی. تو اپنے قرآن جو ہے اب اس کا دور ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، وہ بھی اپنے دور میں بہت ایک اونچی کتاب تھی تورات. موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے اللہ پاک کے پاس تورات، اور بنی اسرائیل کو کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو. جب انہوں نے دیکھا تورات کو، اس کے احکامات کو دیکھا، کہنے لگے موسیٰ یہ تو بڑے سخت ہیں، یہ تو اس کے احکامات، یہ تو اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کیا کہاں سے لے کے آیا ہے. تو ہم تو نہیں مانتے، آپ کے کہنے سے ہم ہرگز یقین نہیں کر سکتے کہ اللہ کی یہ کتاب ہے. ہاں پھر کریں گے کہ اللہ ہم سے کہے، خود کہے کہ یہ میری کتاب ہے، پھر ہم مان سکتے. آپ کے کہنے سے ہم یہ کتاب نہیں مانتے، یہ تو ہے ہی نہیں کتاب ہے. اتنے احکام سخت اللہ پاک اس میں، یہ نہیں ہو سکتی اللہ کی کتاب. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بات ہے نا، چلو پھر میرے ساتھ طور پہاڑ پہ، اللہ تمہیں خود بتلائے گا کہ میری کتاب ہے یا نہیں. تو اس کام کے لیے 70 بنی اسرائیل تیار ہوئے. اندازہ لگائے، اب نبی کہہ رہا ہے، وقت کا نبی، یہ اللہ کی کتاب ہے. نہیں جی نہیں، ہم یقین نہیں کرتے. اللہ ہم سے کہے، خود ہم سنیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، میری کتاب، اللہ کہے، پھر ہم یقین کریں گے. آپ کے کہنے سے ہم اس کتاب پہ یقین نہیں کرتے. تو 70 بنی اسرائیل تیار ہو گئے، چلے گئے وہاں طور پہ چلے گئے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو کی، ڈائریکٹ، بلا واسطہ نہیں، بلا واسطہ. اوپر سے اللہ پاک کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے موسیٰ. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا شان ہے نبی کا. ہاں یہ دو نبیوں کا شان ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے، بلا واسطہ بات دو نبیوں سے، ایک موسیٰ علیہ السلام سے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا ہے بلا واسطہ. کلیم اللہ ہے وہ، اللہ نے کلام کی ہے. اور ایک ہمارے نبی سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے بلا واسطہ. باقی اور کسی نبی سے اللہ پاک نے ڈائریکٹ بات نہیں کی، رسول کے ذریعے، جبریل کے ذریعے، وحی کے ذریعے ایسے بات کی ہے اللہ پاک. ہمارے نبی معراج کی رات پر شیبری میں تشریف فرما ہوئے تو عرض کی التحیات للہ. ہمارے نبی نے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ہمارے نبی نے جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، پڑھتے ہو نا، جیسے نا الحمد للہ،
سب تعریفیں کس کے لیے؟ سب کو پتہ. اسے التحیات للہ، قولی عبادت یہ کس کے لیے؟ قولی زبان سے جو عبادت ہے، مانگنا، پکارنا، صد سور و پکار، یہ ہے قولی عبادت، زبان سے جو عبادت کی جاتی ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا التحیات للہ کہ قولی عبادت زبان سے جو بات کی جاتی ہے، صد سور و پکار، مانگنا پکارنا، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تیرے لیے. اور دوسری چیز والطیبات والصلوات، فعلی عبادت یہ بھی اللہ کے لیے، رکوع سجدہ قیام یہ فعلی عبادت یہ بھی اللہ کے لیے. اور تیسری والصلوات والطیبات مالی عبادت، نظر نیاز قربانی بکرا چھترا دیگ یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے نبی نے معراج کی رات یہ عرض کی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ قولی عبادت بھی تیرے لیے، فعلی عبادت بھی تیرے لیے، اور مالی عبادت بھی تیرے لیے. کسی کا اس میں حصہ نہیں ہے. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں جی وہ قولی عبادت میں بھی شریک کر رہے ہیں، اور فعلی عبادت میں مالی عبادت میں بھی اللہ کا شریک ملاوٹ کر رہے ہیں. قولی عبادت میں بھی، فعلی عبادت میں بھی، اور مالی عبادت میں بھی ملاوٹ کر رہے ہیں. اور یاد رکھنا کہ جس طرح ہم ملاوٹ والی چیز قبول نہیں کرتے ہم ملاوٹ والی چیز، اسی طرح اللہ ملاوٹ والی عبادت قبول نہیں کرتا. اللہ غیرتوں والا ہے. انا اغیر منکم، اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے زیادہ غیرت مند میں ہوں. اللہ اغیر منی، اور مجھ سے زیادہ غیرت مند اللہ ہے. تو اللہ کے نبی نے یہ تین چیزیں پیش کی کہ اللہ قولی عبادت بھی تیرے لیے، فعلی عبادت بھی تیرے لیے، اور مالی عبادت بھی. اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کے پھر کہا السلام علیکہ، بابو میرے نبی تجھ پہ سلام ہو، سلامتی ہو. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تین چیزیں اللہ نے پیش کی. بابو تجھ پہ میری سلامتی ہو، اور اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں تجھ پہ. تین چیزیں اللہ کے نبی نے کی کہ اللہ السلام علینا، تیری سلامتی ہم پہ بھی ہو، اور وعلی عباد اللہ الصالحین، جو تیرے نیک بندے ان پہ بھی تیری سلامتی ہونی چاہیے. اللہ پاک کو یہ مکالمہ معراج کی رات والا اپنا اور اپنے محبوب کا جو ڈائریکٹ ہو رہا ہے، بلا واسطہ ہو رہا ہے، وہ اللہ پاک کی آواز، ہمارے نبی کی آواز، اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے اس مکالمے کو نماز کا حصہ بنا دیا کہ میرے نبی کی امتیوں، جب تک تم یہ میرا اور میرے نبی کے معراج والا مکالمہ گفتگو یہ جب تک نماز میں نہیں پڑھو گے میں تمہاری نماز ہی قبول نہیں کروں گا. یہ ضروری ہو گیا، واجب ہے یہ پڑھنے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. اللہ پاک نے دو نبیوں سے بلا واسطہ گفتگو کی ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ادھر سے اللہ کی آواز آ رہی ہے، کتنا مقام ہے نبی کا، کتنا شان ہے، کتنی عظمت ہے. اور ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کی آواز جا رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی گفتگو سن رہے ہیں، اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو، اور بنی اسرائیل نے بھی سن لیا. موسیٰ علیہ السلام جو گئے تھے 70 بلی یہ 70 گئے تھے تحقیق کرنے کے لیے، انہوں نے بھی سن لیا. اللہ پاک کی آواز کو بھی سنا، موسیٰ علیہ السلام کی آواز کو بھی سنا. انہوں نے کہا کہ موسیٰ پتہ نہیں اللہ کی آواز ہے بھی ہے یا نہیں، ہمیں کیا پتا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں، ہم تو اللہ کو سامنے دیکھیں، سامنے آئے. پہلے بدبخت کہتے تھے کہ آواز سنیں، پھر وہاں جا کے کہنے لگے کہ سامنے اللہ آئے، سامنے دیکھیں، سامنے کہیں ہاں یہ میری کتاب ہے مانو اس کو، پھر ہم مانیں گے. پتہ نہیں کس کی آواز ہے یا نہیں اللہ کی، ہم تو اس پہ یقین نہیں کرتے. تو اللہ پاک گستاخی کی بےادبی کی نا، اللہ پاک کو ان پہ غصہ چڑھ گیا. اللہ پاک کو ان کیا چڑھ گیا؟ غصہ چڑھ گیا. اللہ پاک نے بجلی بھیجی اوپر سے، بجلی آئی سب کو ختم کر دیا. تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ بنی اسرائیل، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہرگز ہی ہم یقین کریں گے تیری بات کا. یہاں ایمان نہیں مانا کر رہے، ایمان وہ پہلے تھا ان کو، ان تو تھے وہ. یہاں مانا کرنا ہے لَن نُؤْمِنَ، ہم تیری بات کا ہرگز یقین نہیں کریں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھیں، سامنے دیکھیں، سامنے آگے اللہ کہے
کہ میری کتاب میں پھر مانیں گے، ورنہ ہم تیری بات کی یقین ہی نہیں کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ نے کوئی اکھی پیدا نہیں کی تھی ہن تک جیڑی اللہ نو دیکھ لے۔ یہ قرآن ہے، کوئی اکھی نہیں بنائی اللہ پاک نے جیڑی دیکھ لے۔ نہ اللہ پاک کو آج تک کسی نے دیکھا ہے اور نہ کو دیکھے گا۔ ہاں کیوں؟ اس لیے وجہ کیا ہے؟ یہ آنکھیں فانی ہیں، اللہ ابدی ہے، فانی چیز ابدی کو نہیں دیکھ سکتی۔ جب یہ چیز آنکھیں بھی ابدی ہو جائیں گی پھر جنت میں اللہ کو دیکھیں گے مومن، اللہ دیدار کرائے گا سب کو۔ ابھی نہیں ہے، ابھی یہ کیا ہے؟ آنکھیں یہ فانی فنا ہونے والے، اللہ پاک اللہ کو فنا نہیں ہے، اللہ پاک کو بقا ہے، اللہ پاک ابدی ہے۔ تو فانی چیز ابدی کو نہیں دی۔ جب یہ آنکھیں یہ وجود ابدی بن جائے گا، آنکھیں ابدی بن جائے ہمیشہ رہنے والی، تو پھر اللہ مومنین کو جنت میں کیا کرائے گا؟ اپنی دیدار، اپنا زیارت کرائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی زیارت نصیب فرمائے۔ اور اللہ کا دیدار، اللہ اللہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے جنتی، ایسا سرور آئے گا، ایسا کیف، ایسا ٹھٹ آئے گا کہ جنت کی سب نعمتیں کچھ بھی نہیں ہوگی، تو اللہ کے دیدار میں، اللہ کی زیارت میں ایمان والوں کو سرور آئے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے آؤ میرے بندو، بغیر دیکھے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، میرے ساتھ یاری لائی، میرے قرآن کے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، ملک کو راضی کر جہاد کیا، صحابہ جہاد، قرآن پڑھا، قرآن کو ٹائم دیتے تھے بن دیکھے، ادھار پہ اگر تو نہیں ادھار پہ دیکھ کر کرتے تھے۔ آؤ جس کا قرآن پڑھتے تھے، جس کے قرآن سے محبت کرتے سمجھ، آؤ اس مالک کا دیدار کر لو، جی بھر کے دیدار کر لو، رج رج کے دیدار کر لو۔ جتنا کوئی نیک ہوگا اللہ کے پیارے اسی حساب سے اس کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ کسی کو ہر روز ہوگا، کسی کو 8 دن کے بعد ہوگا، کسی کو مہینے کے بعد۔ سب ایمان والوں کو اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، اپنی زیارت کرائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں مسئلہ سمجھو کہ بنی اسرائیل نے بھی کہا ہے کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھیں، توجہ کرنا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کہا تھا؟ یا اللہ مجھ کو اپنا آپ دکھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سامنے دیکھیں اللہ کو، موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ تو دونوں سوال کر رہے ہیں۔ ان کا سوال جو ہے یہ اناد پہ مبنی ہے، ضد پہ، یہ ضد کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ ہم سامنے دیکھیں۔ مقصد کیا تھا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ مل جائے کتاب پہ ہم عمل نہ کریں، یہ ضد کی وجہ سے سوال کر رہے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو سوال کیا تھا وہ استدعا تھی، وہ درخواست تھی، وہ عرض کے طور پہ عرض کی تھی کہ اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھوں۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر ایسے کرتے ہیں کہ ولکن انظر الی الجبل، ایسے کرتے ہیں کہ تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اور ہم اپنے معمولی سا نور، ذاتی نور جو ہے اس کی تجلی تھوڑی سی ڈالتے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ ٹھہر گیا تو تو بھی دیکھ لے گا مجھے، اگر یہ نہ ٹھہر سکتا تو بھی مجھ کو دیکھ سکتا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ پاک نے اپنی معمولی سی تجلی اپنے ذاتی نور کی، ایک تو نور ہے نا مخلوق، ایک ذاتی نور ہے اللہ پاک کا، مخلوق نور ہے جس میں فرشتے بنائے اللہ پاک نے، یہ مخلوق نور ہے، اور ایک اللہ پاک کا ذاتی نور ہے، اس کی تجلی ڈالی اللہ پاک نے، تو کیا ہوا پھر؟ جعلہ تکا، پہاڑ اللہ پاک کی تجلی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور خرّ موسیٰ صاعقہ، موسیٰ سر سے بے ہوش ہو کے گر پڑے، موسیٰ بھی نہ دیکھ سکے، پہاڑ بھی اللہ کے نور کو برداشت نہ کر سکا۔ اب سمجھو بات، مسئلہ سمجھو، مسئلے میں نے بتلانے ہیں بھائی، ہاں کھولنا ہے مسئلہ۔ ہاں جی، اللہ کے ذاتی نور کو نہ پہاڑ برداشت کر سکا اور نہ موسیٰ علیہ السلام برداشت کر سکے۔ جی اگر اللہ کے محبوب اللہ کے ذاتی نور سے نور ہیں تو پھر صحابہ کرام نے کیسے برداشت کر لیا، دیکھ لیا؟ نہیں سمجھائی بات۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ذاتی نور کو نہیں دیکھ سکے، پہاڑ نہیں ٹھہر سکا، تو صحابی کا مقام تو نبی سے کم ہے، کروڑوں صحابی بھی ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی نہیں دیکھ سکا اللہ کے ذاتی نور کو، پہاڑ نہیں دیکھ سکا۔ اگر اللہ کے محبوب ہمارے نبی، جیسے لوگ کہتے نور من نور، اللہ کے نور سے نور، اور یہ جملہ جو ہے یہ قرآن کا جملہ نہیں ہے، یہ حدیث کا جملہ نہیں ہے، فقہ کا جملہ نہیں ہے، یہ جملہ خود ہی مولویوں نے بنایا ہوا ہے، اور آج کے دور کے پچھلے مولویوں نے بنایا، یہ موجودہ دور کے مولوی جملہ نور اللہ کے نور سے نور نہیں، اللہ سے نہ کوئی چیز نکلی ہے، نہ اللہ قل هو اللہ
اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ ایک ہے، وہ تنہا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذاتی نور سے نور ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا معمولی نور ہے تو اتنا زیادہ نور سے ابو جہل کی کلابازیاں کیوں نہیں لگی ہیں پھر اللہ کے نور کو دیکھ کے؟ پہاڑ کیسے باقی رہ گئے؟ نہیں سمجھے؟ اس لیے اللہ کے نور محبوب جو ہیں ان کی ذات بشر ہے، وہ ذاتی طور پہ بشر ہے، ان کی صفت نور ہے، ان کا ہر کام نور ہے، ان کا اٹھنا بھی نور ہے، بیٹھنا بھی نور ہے، کھانا پینا چلنا پھرنا، ان کا جہاد، ان کی نماز روزہ، ہر زندگی کا لمحہ لمحہ نبی کا نور ہے، صفت نور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ذات کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بشر ہے، جسے اللہ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، وہ کہہ دے میں بھی تم جیسا کہ انسان ہوں بس، لیکن نبی کی صفت نور ہے، نبی کا ہر کام نور ہے، نبی کا ہر فعل نور ہے، نبی کی ہر ادا نور ہے۔ یا موسیٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہرگز ہم یقین کریں گے تیرا، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ دیکھیں ہم اللہ کو سامنے، دیکھیں سامنے اللہ کہ میری پھر مانے کتاب۔ فاخذتکم الصاعقۃ، بس پکڑ لیا تم کو کس نے؟ بجلی آئی پھر اوپر سے، یہ پیٹ بھی غصہ کی جب ہوئی بجلی سارے تباہ ہو گئے۔ وانتم تنظرون، جب بجلی آئی اور مر رہے تھے تم دیکھ رہے تھے، آپ فرمارے تم دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو، جب پاپا چلتا ہے نا پاپا دھماکہ ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، دیکھتے ہیں سارے ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا۔ اسی طرح جب بجلی آئی اور دھماکہ ہوا وہاں یہ 70 تھے لبا تم دیکھ رہے تھے جب وہ قہر پڑا تم پہ اللہ کا، کو ادھر گرا کو ادھر گرا، تمہارے سامنے ہوا ہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ بنی اسرائیل تو پہلے ہی مجھ پہ بدگمان ہیں، یقین نہیں رکھتے، تو یہ اور بدگمان ہو جائیں گے کہ موسیٰ کہہ رہے ہیں وہاں ہمارے پتہ نہیں کہاں مروا دی، ہمارے پاس ایک موسیٰ کہاں مروا دی لے گیا تھا اللہ کو دیکھنے کے لیے، پتہ نہیں کہاں مروایا، یقین ہی نہیں کریں گے۔ اللہ بھی کی بدگمانی سے محفوظ فرما تو ان کو زندہ فرما۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کو پھر اللہ نے فرمایا ثم بعثناکم، پھر ہم نے زندہ کیا تم کو من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ مارنے کے بعد زندہ کرے، زندہ کرنے کے بعد مار دے، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور ما خلقکم ولا بعثکم، اور تم سب کا مرنے کے بعد پیدا کرنا، مارنے کے بعد تم کو زندہ کرے، ایک آدمی کی مانند ہے اللہ پاک کی، یعنی تم سب کو پیدا کرنا، تم سب کو مارنے کے بعد زندہ کرنا ایک آدمی کی مانند ہے۔ جیسے ایک آدمی کو پیدا کر لیا، پیدا کر کے پھر مار لیا، پھر زندہ کر لیا، سب کو پیدا کر لیا پھر مار لیا، سب کو زندہ کر لیا، اللہ کا ایک برابر ہے۔ اللہ کوئی مسئلہ پرابلم ہے ہی نہیں، یہ مشکل ہے ہی نہیں، اللہ یہ سب اللہ کے لیے آسان ہے۔ پھر زندہ کیا تم کو تمہاری موت کے بعد، کیوں کیا؟ تاکہ تم شکر کرو، یہ اس لیے زندہ کر دیا اللہ پاک نے، ابھی ان کی زندگی باقی تھی، ابھی ان کی عمر، ان کا رزق سا باقی تھی، اس لیے ورنہ اگر سا ختم ہو جاتے تو پھر نہیں زندہ ہونا تھا۔ ہاں جی، کئی لوگ دیکھے انہیں وہ سوتے ہیں نا رات کو، سوتے ہی رہ جاتے ہیں، وہ چنگا پلا ستا مولوی صاحب، نہ کوئی بیمار ہے نہ کوئی تھکاوٹ، کوئی بس سوتے ہی گیا مر گیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں پورا ٹائم ہو گیا، آ گیا زندگی ختم ہو گئی، وقت آ گیا، یہ سا رزق ختم، اس لیے بس جب سا یہ ختم ہو جاتے ہیں رزق زندگی، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب موت کا وقت آ پھر ایک سیکنڈ بھی پیچھے نہیں ہوتا، تاکہ تم شکر کرو۔ یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ وادی تھی ایک میدان تھا، ایک تقریباً 10 میل پہ مشتمل تھا، یہ وہاں پار ہوئے بنی اسرائیل پانی سے تو آگے وادی تی تھا، تی کی وادی میدان جو تی ہے، تی کا معنی ہے حیران، حیران کی، یہ حیران ہی رہے وہاں، حیرانگی سے پھرتے رہے وہاں، وہ 10 میل پہ مشتمل تھا وہ میدان، تو وہاں یہ رہتے تھے، تو اس میدان میں نہ پانی نہ سایہ نہ کھانا کچھ بھی نہیں تھا، بس چٹیل میدان تھا۔ اللہ پاک فرما رہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کیا تم پہ بادلوں کا۔ جو اس میدان میں جب لگی نا گرمی پڑنی تو اللہ پاک پھر بادل کو حکم صبح سے آگے شام کو ان پہ سایہ کرتا تھا بادل، اس کی وجہ سے وہ گرمی سے بچ جاتے تھے بنی اسرائیل۔ تو وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا ہم نے تم پہ من اور سلوا، یہ نازل کیا، کھانے پینے کھانے کا اللہ نے انتظام کر دیا۔ یہ من جو ہے یہ حلوے کی قسم کی نا کوئی میٹھی چیز تھی، حلوے کی قسم کی،
یہ حلوہ کو ابھی شروع نہیں ہوا، یہ بڑی دور سے آ رہا ہے حلوہ. ہاں یہ لوگ مولوی حلوہ کھاتے ہیں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ کھاتے ہیں، اللہ کھلاتا ہے تو کھانے بڑی تکلیف ہے، وہ حلوہ کھاتے ہیں جی. وہ پچھلے دور میں نا بھٹو کے ساتھ قومی اتحاد بنا، شاید بزرگوں کو پتا ہوگا، قومی اتحاد بنا تھا ساری جماعتوں کو، 11 ہے جی 9 اتنی باتیں تھیں. ہمارے گجرانوالا میں نا ایک چوک ہے، وہاں بھٹو کے پارٹی کے آدمی تھے پیپل، انہوں نے شراب پی بیٹھ گئے، انہوں نے حلوہ کھایا، انہوں نے شراب پی بیٹھ گئے. بھٹو نے بھی کہا تھا کہ مولوی حلوہ، میں تھوڑی ہی پیتا ہوں، مولوی حلوہ کھاتے ہیں. آئیے اس نے بھی کہا تھا. یہ حلوے کی طرح کوئی میٹھی چیز تھی، یہ بنی اسرائیل کے گرد آ کے نا برف کی طرح برستی تھی، اور دودھ سے زیادہ سفید تھی، یہ اپنا شہد سے زیادہ میٹھی چیز تھی. تو یہ ان کے لیے اللہ پاک نے اتارا من. وسلوا اور سلوا یہ بٹیر کے قسم کے نا پرندے تھے، یہ بنی اسرائیل کے گرد آ کے بیٹھ جاتے تھے وہ، اور پکڑتے تھے، اڑتے نہیں تھے، پکڑ ذبح کر کے پون کے کھا جاتے تھے. تو یہ کھانے کا اللہ پاک نے انتظام کر دیا، میٹھی چیز کا بھی انتظام کر دیا، اور بٹیر گوشت یہ بھی انتظام کر دیا. تو اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا کہ کھاؤ لیکن ضرورت اتنا لو جتنی ضرورت ہے تم کو، ذخیرہ نہ کرنا، زیادہ نہ لینا، جتنا کھا سکو اتنا لے لو. ہر روز آ رہی چیزیں. انہوں نے کیا کیا، ذخیرہ کرنا شروع، پکڑ کے وہ بٹیر جی ڈھیر لگا دیے، جو من تھا اس کے ڈھیر لگا دیے، ڈھیر کے ڈھیر لگا دیے جی. اس نے گلنا شروع کر دیا، سڑنے لگ گیا وہ کھانا. تو اللہ پاک نے یہ نعمت ان سے چھین لی. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بنی اسرائیل، یہ حدیث ہے، وہ ذخیرہ نہ کرتے کھانے کا جی تو کبھی بھی کھانا قیامت تک نہ گلتا نہ سڑتا. اس سے پہلے کھانا گلتا سڑتا نہیں تھا، خراب نہیں ہوتا، اس کے بعد یہ کھانا باسی گلنے سڑنے لگ گیا ہے. اور اگر حوا اپنے خامد سے خیانت نہ کر دی تو دنیا کی کوئی عورت اپنے خامد سے خیانت نہ کرتی، پہلے خیانت اس نے تمہارے خیانت چل پڑی. یہ نبی کی حدیث ہے. تو فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے. یہی من سلوا کھاؤ، یہ پاکیزہ چیزیں ہیں. فرمایا وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پہ لیکن تھے ہی اپنی جانوں پہ ظلم. ہم نے نہیں ظلم کیا ان پہ، یہ خود ہی اللہ کی بغاوت کر کے یہ اپنی جانوں پہ یہ ظالم لوگ ظلم کرتے تھے، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پہ. آگے مسئلہ ہے کہ جہاد جو ہے نا یہ موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے جو پہلے نبی ہوئے، جو ان کی نافرمان قومیں تھیں، تو جہاد نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے. اور کوئی قوم اپنے نبی کی بغاوت کرتی تھی، اللہ پاک کو عذاب بھیج دیتا تھا، عذاب کے سب کا سایہ کر دیتا تھا اللہ پاک. نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ قومیں ہیں، شعیب علیہ السلام کی قوم، کوئی جہاد نہیں ہے. یہ جب بغاوت کرتی تھی اپنے نبیوں کی، اللہ پاک کو آفت عذاب بھیج کے ان کا سایہ کر دیتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے دور سے جو ہے وہ جہاد شروع ہوا ہے. پھر ہمارے نبی کے دور میں بھی جہاد ہوا 10 سال. 10 سال کے اندر 88 لڑائیوں سے زیادہ لڑائیاں ہوئی ہیں 10 سال میں. 28 غزوات میں اللہ کے نبی خود تشریف لے گئے. اب دیکھ لیں ساری زندگی تو کوئی بھی گزر گئی ہے جی. جنگیں لڑنے کو آسان ہے جی، لشکر بھیجنے، پھر ان کی خبر گیری کرنی، دھیان رکھنا، توجہ کرنا، کیا ہوا آگے خبریں، یہ سارا یہ بڑا مسئلہ. 88 جنگ سے زیادہ جنگیں 10 سالہ دور میں. پھر ابو بکر صدیق کے دور میں جہاد ہوا، عمر کے دور میں جہاد بڑا ہوا، 22 لاکھ مربع میل پہ مسلمان پھیل گئے. عثمان کے دور میں اور بڑا، حضرت علی کے دور میں جالے کا علاقہ کٹا. حضرت علی کے دور میں عثمان کے دور میں بڑا تھا، وہ کٹ گیا کیونکہ فتنے فساد کا دور تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، پھر بہت علاقہ بڑا، 64,65,000 مربع میل پہ مسلمانوں کی قوت تھی. آدھی دنیا سے زیادہ حصے مسلمانوں کی، آدھی دنیا ویسے ہی ڈرتی تھی مسلمانوں سے. تو پھر اس کے بعد جہاد کو بھی چھوڑ دیا مسلمانوں نے، قرآن کو بھی چھوڑ دیا. ارے اب کافروں اس دور سے لے کے یہ جوتے کھا رہے ہیں. ہاں اسرائیل کیا ہے، یہ کتے کے پنجے جتنا مرید ہے، چھوٹا سا ہے. یہ ہر مسلمان کو ڈرا رہا ہے، سب ڈرتے ہیں اس کے. یہ سارے وہ ہاتھ نہیں پاتا، اس کو منہ نہیں کہتا اسے. یہ اسرائیل یہ ڈرا رہا ہے. صرف وجہ کیا ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، جہاد کو چھوڑ دیا ہے، اللہ پاک کے حکموں کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ پاک کی بند ہو گئی ہے، یہ لوگ ہو رہے ہیں. تو نے کہا تھا نا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے دنیا میں تاریخ ہے. اقبال بھی کہہ گیا ہے عزت ان کو ملی تھی قرآن کی وجہ سے. قرآن پڑھ کے دریا پار کر کے نبی کے صحابی پہ میں گوڑو. ہاں آج بھی مولوی صاحب ہیں بڑے بڑے، ہم بھی ایسے مولوی ہے ہی نہیں جی. مولوی ہیں، پگڑی ہیں، بڑی داڑھی، کہتے جنت ہمارے بغیر مل ہی نہیں سکتی. وہ مولوی ہے، ہم تو طالب علم میں بولی جی. آج کسی مولوی صاحب کو کہو، کسی پیر کو کہو تم بھی کوئی دریا پار کر کے دکھاؤ مولوی صاحب،
ہے جی کوئی بھی نہیں کرے گا، لاکھ روپیہ کبھی بھی نہیں کرے، یہ دریا چناب کبھی نہیں پار کرے گا۔ نبی کے صحابہ قرآن پڑھ کے میں گھوڑوں کے پار کر گئے دریا۔ ہاں ایک صحابی کا گھوڑا اور پیالہ گر گیا دریا میں، صحابی نے کہا کہ اچھا اللہ کے راستے میں نکلا وہ دریا، میرا پیالہ لے لیا تو نے، دن قیامت اللہ کے دربار میں تیری شکایت کروں گا یا اللہ میں تیرے راستے میں نکل میرا پیالہ لے لیا۔ وہ دریا کی چھل آئی ہے جی، چھل میں پیالہ پار، وہ پائی دو پیالہ پھٹ لے جا، میں پیالے وہاں سے منہ کالا کرا آپ لے جا تو شکایت میں من کان للہ کان، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آج بھی اللہ وہی ہے، اللہ کی بنو، پہلے بننا پڑتا ہے پھر اللہ بنتا ہے۔ ہاں جی پہلے کچھ کر کے دکھاؤ پھر بات بنتی ہے، بیٹھے بیٹھائے کچھ نہیں ہے، بس اب سب کچھ ایسے ہو گئے، وہی کرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں قرآن کے لیے، نبی آخر زمان کے لیے، اللہ پاک نے دیکھ لو ساری دنیا میں ان کو عزت دی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ ملک شام سے بنی اسرائیلی ان کی تعداد 72 تھی، مصر آئے تھے 400 سال میں ان کی تعداد 6 لاکھ ہو گئی، 400 سال میں 6 لاکھ ان کی تعداد ہو گئی۔ تو فرعون میں مارے گئے، اب یہ وادی تیہ میں تھے، تو جب یہ ملک شام کو چھوڑ کے آئے تو ان کے ملک پہ کمال کا نامی قوم تھی، بڑی زبردست لڑاکی، بڑے طاقتور لوگ تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا، جو ملک جو خالی ہو گئے وہ آگے کمال کا نامی قوم، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ پہلے تم غلام صاحب آزاد ہو، اب ان کے ساتھ لڑائی کرو، جہاد کرو، مال کا نامی قوم کا جہاد کر کے میں تمہیں فتح دوں گا، اپنا علاقہ جو ہے ملک یہ آزاد کراؤ، ان سے یہ قبضے چھڑاؤ۔ جب انہوں نے دیکھا وہ طاقتور بڑے، انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا، تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جہاد کر سکتے، انکار کر دیا۔ یہ موسیٰ کے صاحب ہے، لیکن صحابی محمد نے کیا کہا تھا جنگ بدر کے وقت، حالانکہ تھوڑے سے 313 تھے، صحابی محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی آپ اللہ کے حکم پہ عمل کریں، ہم آگے ہو کے لڑیں گے، سائڈ پہ لڑیں گے، دائیں بائیں سے آپ سے لڑیں گے، اگر آپ ہمیں سمندر میں چھلانگے مارے کہیں گے ہم سمندر میں چھلانگے مار جائیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اور تیرا رب جاؤ لڑائی دیتے بیٹھے، ہم نہیں لڑائی کر سکتے۔ یہ پھر مصر آنا چاہتے تھے بنی اسرائیل، وہاں سے وادی تیہ میں سے مصر اپنا سامان باندھ کے نا یہ شام کو سفر شروع کرتے تھے، جب صبح ہوتی تھی نا وہیں ہوتے تھے، وہیں ہوتے تھے، پھر دن گزارتے تھے، پھر شام کو سفر کرتے تھے، مصر جاتے تھے، پھر دوبارہ وہاں جائیں گے، ہم لڑائی نہیں کریں گے، تو ساری رات سفر کرتے، جب صبح ہوتے پھر وہیں ہوتے، 40 سال اسی طرح پھرتے رہے۔ اللہ پاک نے سزا دی ان کو، یہاں سے منہ موڑا وہیں پھرتے رہے یہ 40 سال۔ موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے، ہارون علیہ السلام بھی، اور بنی اسرائیل کے بوڑھے تھے جوان تھے وہ بھی فوت ہو گئے۔ بعد میں تو یوشع بن نون ایک نبی ہوئے ہیں بنی اسرائیلی، یہ نبی ہوئے، انہوں نے پھر بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے پھر جہاد کیا مال کا نامی قوم سے، اللہ پاک نے ان کو فتح دی ہے۔ تو یہ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اس بستی سے بڑا بیت المقدس کی بستی ہے، داخل ہو جاؤ، فتح مل گئی ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اس بستی سے جہاں سے تم کھاؤ، جتنا مرضی کھاؤ، رغداً جی بھر کے، لیکن وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب اس بستی کے دروازے میں تم نے داخل ہونا ہے نا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ فتح ہو گئی ہے، ملک فتح ہو گیا، لیکن وہ جو بیت المقدس کی بستی ہے نا اس میں داخل ہو جاؤ، جہاں چاہو کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ، لیکن جب اس بستی کے دروازے سے آپ بستی میں داخل ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے۔ اللہ پاک کا سجدہ جو ہے نا یہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، اللہ آدمی سجدہ کرتا ہے نا، اس میں آتا ہے جتنا سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے کبھی کسی حالت میں اتنا اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا میرے محبوب سجدہ کر، یہ سورہ کی آخری لفظ ہے، اور اللہ کے قریب ہو گیا۔ اس میں آتا ہے کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا نا، لیکن اس سجدے کا مقام ہے نا پیشانی میں ہوتا ہے، اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گا، یہ محفوظ رہے گا۔ سجدہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ یہ یہود نصارہ، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، کہ یہودیوں نصرانیوں پہ اللہ کی لعنت ہو گئی، یہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، نبی کی قبر کو سجدہ کرنے سے لعنت برستی ہے، تو پھر بزرگ کی قبر کو سجدہ کرنے سے کیا برسے گی؟ لعنت برسے گی۔ یاد رکھنا سجدہ حرام ہے اللہ پاک کے علاوہ ہماری شریعت میں، ہمارے نبی کی شریعت میں یہ سجدہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز ہوتا
میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامدوں کیا کیا کرو؟ سجدہ کیا کرو. لیکن ہمارے نبی کی شریعت میں عورت خامد کو سجدہ نہیں کر سکتی، رعایا حاکم کو سجدہ نہیں کر سکتی، شاگرد استاد کو سجدہ نہیں کر سکتے، بری شے کو سجدہ نہیں کر سکتے. اور کیسے سجدہ کرے؟ یہاں تو ابوبکر صدیق جیسا سچا وہی محبت کرنے والا اللہ کے محبوب کو سجدہ نہیں کر سکتا. صحابہ کرام نے نبی کو سجدہ نہیں کیا، اور تابعین نے صحابہ کرام کو سجدہ نہیں کیا، تبع تابعین نے تابعین کو سجدہ نہیں کیا. یہ سجدہ کس کا حق ہے؟ یاد رکھ لو، ذہن نشین کر لو، نوٹ کر لو، یہ مومن کا سرمایہ ہے پیشانی. اس کا مل پڑے گا، اللہ دن قیامت کی ایسی قدر کرے گا، مل پائے گا اس پیشانی کی. اگر محفوظ کر لی آپ نے، اگر یہ لٹا دی دولت آپ نے کسی بزرگ کے آگے، کسی قبر کے آگے، یاد رکھنا ہر شے برباد ہو جائے گی، پھر کوئی قیمت نہیں پڑے گی. اس کو محفوظ رکھو. ہاں، یہ سجدہ، یہ پیشانی یہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ اللہ کا حق ہے. چلے، اللہ پاک نے فرمایا کہ داخل ہو جاؤ بستی کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. ایک تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور دوسری بات وقولو حطۃ، یہ کہنا ہے کہ حطۃ کہنا ہے. حطۃ کا مطلب اللہ ہمارے گناہ گرا دے. سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، فتح اللہ نے دے دی. بیت المقدس کی بستی میں جب داخل ہو رہا دروازے سے تو کیا کیسے؟ سجدہ کرتے ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے حطۃ کہ اللہ ہمارے گناہ گرا دے. تو پھر کیا ہوگا؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو کیا کر دیں گے؟ بخش دیں گے، معاف کر دیں گے اتنا کرنے سے. اور وسنزيد المحسنین، اور زیادہ دیتے ہم نیکی کرنے والوں کو. تو اخلاص کے ساتھ نیکی کرے گا اس کو ہم اور زیادہ دیتے ہیں. ہاں جی، 1 روپے کے بدلے 10 روپے، اگر اخلاص ہو اور زیادہ تو 1 روپے کے بدلے 700 روپیہ. اگر اور اخلاص ہو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ 1 روپے کے بدلے کروڑوں روپے کا ثواب عطا کر دیتا ہے. یہ اخلاص پہ مبنی ہے. جتنی اخلاص سے نماز پڑھے گی اتنی اللہ کی یہاں قبول ہوگی، اور جتنا اخلاص سے اس قرآن کی کلاس میں آئیں گے محبت پیار کے ساتھ اتنا ہی اللہ کے ہاں اجر جارہ دیا جائے گا. جتنا اخلاص ہوگا، خلوص کے ساتھ ڈٹے رہو، جڑے رہو قرآن کے ساتھ موت تک. ہاں جی، انشاءاللہ اللہ آپ کی قدر کرے گا. آپ قرآن کی قدر کرتے ہیں، اللہ آپ کی قدر، کبھی اللہ آپ کو ضائع پائے گا نہیں، کہ نہیں چھوڑے گا، نہ دنیا میں چھوڑے گا اور نہ آخرت میں چھوڑے گا. اور میں نے آپ سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، کوئی مولوی، کوئی بزرگ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو پڑھو، اگر اس نے شفاعت نہ کی تو دن قیامت کے مجھے پکڑ لے گا. کوئی مولوی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا. پوچھ لو کسی سے، مولوی نے کتابیں لکھی ہیں، یہ میری کتاب ہے، مولوی صاحب تم گارنٹی دیتے ہو کہ ہم اس کو پڑھیں ہر روز، یہ ہماری شفاعت کرے گی؟ گارنٹی ہے تمہاری؟ کوئی مولوی آپ کو گارنٹی نہیں دے. لیکن قرآن کے الحمدللہ میں گناہ گار آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اس کے ساتھ جڑے رہو، وابستہ رہو، اللہ پاک کے احکام پہ عمل کرتے رہو، گناہوں سے بس خلوص کے ساتھ موت تک جڑے رہو. اگر دن قیامت کے قرآن تمہارے کام نہ آیا، میں انشاءاللہ گارنٹی مجھے گریبان سے پکڑ لیں گا. اتنی اس سے بڑھ کے اور بات کیا کر سکتا ہوں؟ اب بھی اگر آپ کو یقین ہے، پھر یقین آ ہی نہیں سکتا. مجھے پکڑ لینا، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ قرآن آپ کے ساتھ وفا کرے گا اگر آپ نے قرآن کے ساتھ وفا کی. ہاں جی، اگر مجھ سے پوچھا اللہ پاک نے تم نے گارنٹی کیوں دی، تو میں اللہ تیرے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ جو قرآن پڑھے گا، قرآن کی شفاعت کرے تیرے نبی کی. اور نبی کی گارنٹی صرف نبی کی گارنٹی نہیں ہوتی، نبی کی گارنٹی اللہ کی گارنٹی ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. لوگوں، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، میرا نبی جب بھی بولتا ہے تو میری مرضی سے بولتا ہے. تو فرمایا بدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، بس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو جو ان کو کہی گئی تھی. یعنی کیا کہا گیا تھا؟ ایک تو کہا گیا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، ایک کیا کہنا ہے؟ حطۃ، اللہ گناہوں کو گرا دے. اس جو کہی گئی تھی ان کو بات، اس کو بھی بدل دیا، اور سجدہ کرنے کی بجائے وہ اپنے پیٹھ کے بل، پتلوں کے بل یہ سجدے کی سجدے اس میں داخل ہوئے بیت المقدس میں، بجائے اس کے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوتے. جیسے ہم بیٹھے نا ایسے کی سجدے کی سجدے اس میں داخل ہوئے. یہ اصحاب موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. اصحاب محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہجرت کے بعد 8 سال بعد یہ مکہ فاتحانہ انداز سے اللہ کے نبی داخل ہوئے ہیں. اللہ کے نبی خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، صحابہ کرام عاجزی کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے ہیں. اور جا کے پہلا کام کیا ہے بیت اللہ شریف میں جتنے بھی رکھے ہوئے تھے بت انہوں نے معبود بنا کے ان کو توڑ کے باہر نکالا ہے. ہاں جی، اور اللہ کے نبی نے پھر یہ عید پڑھی ہے، قل جاء الحق وزهق محبوب کہہ رہے اب کہ حق آ گیا، باطل لوگ کہتے چلا گیا. اس کا چلا گیا مانا صحیح نہیں، حق آ گیا باطل مٹ گیا.
ایک آدمی یہاں سے فیصلہ ہوا چلا جائے گا پھر آ جائے گا واپس، وہ پھر آ جائے گا، مٹ گیا جو شاید مٹ گیا پھر وہ واپس آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان، باطل نے مٹ نہیں ہوتا ہے، باطل نے مٹ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے مکہ مدینہ سے باطل کو مٹا کے اپنی توحید و سنت کا، اپنے محبوب کے صحابہ سے توحید و سنت کا ایسا جھنڈا لگوایا ہے، آج تک لہرا رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ لہراتا ہے۔ انہوں نے کیا کر دیا، جو بات کہی گئی تھی نا ان کو کہ کیا کہنا ہے ہنتاتن، انہوں نے کیا کہا ہنتاتن کہہ دیا، گندم چاہیے، مذاق کیا بدبختوں نے۔ ایک تو سجدہ کرتے تو اپنے پیٹھ کے بل گرتے ہوئے داخل ہوئے بیت المقدس میں، ایک ہنتاتن کی بجائے کیا کہا ہنتاتن، ہمیں تو گندم چاہیے گندم چاہیے بس، ہے جی یہ کہا انہوں نے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، پھر نازل کیا ہم نے ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب آسمان سے، ہے جی۔ جب اللہ پاک کی بات کے انہوں نے مذاق اڑایا اور بجائے سجدہ کرتے وہ دوسری طرف داخل ہوئے، اللہ پاک غصہ چڑھ گیا، اللہ پاک نے ان پہ پھر عذاب آسمان سے، جنہوں نے بات کو بدلا تھا، ظلم کیا تھا، بغاوت کی تھی اللہ کی، اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ عذاب کیا تھا؟ طاعون کی مرض پا دی اللہ پاک نے۔ طاعون کی مرض جانتے ہیں ہم لوگ، طاعون کی مرض وجود کے اندر کی گلٹی سی نکلتی ہے، گلٹی وہ بڑھتی نا چند گھنٹوں میں بس کام وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ طاعون کی مرض ہے جی۔ اور یہ نہیں ایک کو نکلی پھر دوسرے کو نکل جاتی ہے، پھر تیسرے کو نکل جاتی ہے، ایسے ہی نکلتی ہی رہتی ہے، کثرت کے ساتھ موت، جہاں مرض آ جائے کثرت کے ساتھ لوگ مرتے ہیں وہاں۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک مدینے میں طاعون کی مرض نہیں آئے گی اور قیامت تک مدینے میں زلزلہ نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دجال قرب قیامت دنیا کونے کونے میں پھرے گا لیکن مدینے مکے میں دجال نہیں داخل ہو سکے گا۔ یہ طاعون کی مرض یہ مدینے میں نہیں آئے گی، ہر جگہ آ سکتی ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے بتلایا مجھے، ان کا گاؤں تھا ہندوستان میں بہت بڑا، وہ کہہ رہے کہ ہمارے گاؤں میں طاعون کی مرض آ گئی، یعنی مرنے لگے، ایک مر گیا، ابھی اس کو دفنا کے فارغ ہوئے، پھر فلاں مر گیا، اس کے پیچھے ہو گئی، اس کو دفنا لو، وہ فلاں مر گیا جی، وہ دن رات مرنے لگے لوگ، 5 10 15 20 مرے، اور آگے یہ کیا ہو گیا، سارے مر رہے ہیں، کفن دفن میں ہی لگے ہوئے، نہ کھانا ہے نہ پینا نہ کاروبار، جو گھبرا گئے۔ مولوی صاحب کو پہلے جب پھنس جائے نا آدمی کا، پھر مولوی صاحب ویسے مولوی صاحب کو مطلب نہیں کرتے لوگ، پھر مولوی صاحب کے پاس ہی آتے ہیں، مولوی صاحب دسو کی کریے اور کیا کرنا کیجیے، توبہ کرو، گناہوں کی معافی مانگو، اور صدقہ تو رد البلا، صدقہ کرو، صدقہ مصیبتوں کو کھا جاتا ہے، اللہ کے نام کی نیاز کو دے کے کوئی چاول پکاؤ، بس اتنا کہنا تھا مولوی صاحب نے، لوگ اپنے گھروں کو دوڑ پڑے، اب مولوی صاحب بکرا میرا لاؤ، ایسے لگے مت جی، چاول سادے لو جی، آج میرا لو جی، دیسی لکڑیاں میں جی، ڈھیر لگ گیا، دیگاں شروع ہو گئی، کھان والے تھوڑے چوڑ لگا، کھان والے تھوڑے چوڑ دیگاں پکی ہیں، اللہ پاک اس مرض کو پھر ہٹا دیا۔ طاعون کی مرض اللہ پاک نے پہ ڈالی، ہزاروں کی تعداد میں یہ بنی اسرائیل جو تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا یہ مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا بما کانوا یفسقون، اس لیے عذاب نازل ہوئی، نافرمان تھے، بدبخت تھے، بغاوت کرتے تھے، ویسے اللہ پاک نے ان کو نہیں مارا، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو مارا۔ بھائی بول تم یا موسیٰ، جب کہا تم نے یا موسیٰ ہرگز ایمان یقین کریں گے ہم تیری بات کا، حتیٰ نر اللہ جارتن، یہاں دیکھیں ہم اللہ کو سامنے، فاخذتکم صاعقۃ، وقت پکڑ لیا تم کو بجلی نے، وانتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر زندہ کیا اللہ نے تم کو تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، وظللنا، اور سایہ کیا ہم نے تم پہ الغمام بادلوں کا، وانزلنا علیکم المن والسلویٰ، نازل کیا ہم نے تم پہ من اور سلویٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا کلو، کھاؤ من طیبات، پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دی ہیں، رزق دیا ہے، وما ظلمونا، نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پہ، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب کہا ہم نے داخل ہوئے اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس سے، حیث شئتم، جہاں سے چاہو تم، رغداً جی بھر کے، اور وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو جاؤ بستی کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ، اللہ گناہ گنا دے، تو پھر کیا ہوگا، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور زیادہ دیتے ہم نیکی کرے، جو جتنا اخلاص ہوگا نیکی اتنی اللہ پاک اس کا اجر بڑھاتے جائیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جتنا میرے بھائیوں یہ اخلاص ہوگا نا آپ میں، قرآن پڑھنے کا، کلاس میں آنے کا، اس کو آباد کرنے کا، انشاءاللہ میں بار بار کہتا ہوں آپ کو
کہ اللہ پاک آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا میں آپ اس کا رزلٹ دیکھ، موت نہیں آئے گی جب اس کا رزلٹ آپ نہیں دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ وہ یہ کسی مولوی کی لکھی کتاب ہے، یہ کسی پیر کی لکھی، کسی نبی کا کلام ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ پاک ہے، اللہ کلام بھی پاک ہے۔ اس سے پاکیزہ کتاب کہاں سے لاؤ گے؟ یہ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ سب کتابوں میں تم شک کر سکتے ہو، قرآن میں شک کرنے سے آدمی مارا جاتا ہے۔ قرآن میں شک ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ جڑ جاؤ اس کے ساتھ، وابستہ ہو جاؤ۔ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کی رضا چاہتے ہو، دنیا میں کامیابی آ جاتے ہو، تو اس کا دامن پکڑ لو، اس کا لڑ لگ جاؤ، انشاءاللہ اللہ دنیا بہتر کر دے گا، آخری میں یہ بیٹھنا یہ آپ کا جائے گا، ضائع نہیں جائے گا، اللہ کے ہاں قدر ہوگی۔ یہ لکھا جا رہا ہے آپ کا ہر روز، فلاں فلاں صاحب قرآن کے درس میں بیٹھا ہے، فلاں نہیں آیا، فلاں نے ناگا کر، سارا نوٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، یاد رکھنا۔ قرآن کا آدمی لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، اللہ کرے آپ کا ہر روز لکھا جائے گا، کوئی بھی ناگا نہ ہو جی۔ تو خود اپنے آپ کو پابند کرو، دوسرے ساتھیوں کی فکر کی، اللہ اور بھیجی، ہاں آپ نے تو پکا ہونا ہی ہونا ہے، آپ نے تو آنا ہی آنا ہے، اوروں کی فکر کرو، یا اللہ اوروں کو بھی بھیج، ساری مسجد قرآن کے سلوٹ ان کو سے بھر جائے، اللہ سب نے گھر کو بھر دے، سب قرآن نوازی ہمارے قرآن کے سلوٹ، اور انشاءاللہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ اگر آپ میں خلوص رہا جی، اللہ پاک نے آپ کو استقامت دی، مجھ کو بھی استقامت دی انشاءاللہ۔ یہاں مسجد میں ایک دن آئے گا، پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ جی۔ اگر خلوص ہے، بس مجھ میں بھی خلوص ہو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو جو میرا کام ہو میں کروں، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں انشاءاللہ۔ یہ قافلہ قرآن کا یہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اسے کوئی نہیں روک سکے گا۔ شرط خلوص کی ہے، پیار کی ہے، اللہ کی رضا کی شرط ہے، یہ دل میں قائم کر لو انشاءاللہ۔ دیکھ رہی یہاں ہوتا کیا ہے انشاءاللہ۔ ہاں جی، فبدل الذین ظلموا، پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو، غیر اللہ دی سوال اس بات کے کی لعنت وہ کہی گئی تھی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، بس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا، دیجئے عذاب کو من السماء یا آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ خوش رکھے بھی سامنے بہت ہو گیا 4-5 دن رہ گئی تمہاری